بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں فیصلہ سازی کی صلاحیت بہتر بنانے پر۔ ہمارے پاس ایک دلچسپ تحریر ہے، عنوان ہے بہتر فیصلوں کا نظام، فیصلہ سازی میں مہارت۔ جی تو اس کا مقصد ایک ایسا طریقہ بتانا ہے جس سے الجھن کم ہو اور فیصلے آپ کہہ لیں زیادہ واضح اور تیزی سے ہوں۔ بالکل۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ نظام کیا کہتا ہے۔ ہاں، یہ تحریر بڑی دلچسپ بات کرتی ہے کہ دماغ کو ہچکچاہٹ کی قید سے نکال کر وضاحت کا جنگجو کیسے بنایا جائے۔ اچھا ہچکچاہٹ کی قید، جی، مطلب روزمرہ کے جو مخمسے ہوتے ہیں نا، یہ کروں یا وہ کروں والی کیفیت، اس سے نکلنے کے لیے کچھ عملی قدم بتائے گئے ہیں۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ تحریر کہتی ہے فیصلہ میپ بنانا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ فیصلہ میپ سننے میں تو لگتا ہے کہ اس سے فیصلہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی لکھنے سے اتنا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، یہ بظاہر سادہ لگتا ہے لیکن ہے بہت مؤثر۔ طریقہ سیدھا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے اسے کاغذ پر لکھیں۔ ٹھیک، پھر 2 کالم بنائیں، ایک فوائد کا، دوسرا نقصانات کا۔ اچھا، جیسے نئی نوکری کا فیصلہ؟ بالکل۔ تو فوائد میں لکھیں مثلاً تنخواہ زیادہ ہے، نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، اور نقصانات میں شاید کام کے گھنٹے زیادہ ہیں یا شہر بدلنا پڑے گا۔ یہ کرنے سے نا جو کچھ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، ذہنی بوجھ کم ہوتا ہے، صورتحال صاف نظر آنے لگتی ہے۔ اچھا، یعنی خیالات کو باہر نکالنا وہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، نقشہ بن گیا۔ اب فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی، انتخاب کیسے کریں؟ تحریر کہتی ہے اپنی بنیادی اقدار کو پہچانیں۔ جی ہاں، اور اسے وہ کہتے ہیں ویلیوز کو لاک کرنا۔ ویلیوز کو لاک کرنا مطلب یہ کہ آپ حتمی طور پر طے کریں کہ آپ کے لیے اصل میں اہم کیا ہے۔ خود سے پوچھیں، پیسہ زیادہ ضروری ہے یا وقت؟ ہاں، یہ تو اکثر ہوتا ہے۔ خاندان اہم ہے یا کیریئر میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ فیملی ٹائم سب سے اہم ہے تو پھر شاید وہ نوکری جس میں بہت زیادہ وقت دینا پڑے آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ صحیح۔ تو مشورہ یہ ہے کہ اپنی ٹاپ 3 اقدار مثلاً صحت، ذاتی ترقی یا زندگی کا توازن، انہیں لکھ لیں۔ اچھا، یہ ایک طرح کا ڈیسیژن فلٹر بن جاتا ہے۔ جو آپشنز آپ کی اقدار سے میل نہیں کھاتے وہ خود بخود فہرست سے نکل جاتے ہیں۔ یہ واقعی بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ اکثر ہم سب کچھ حاصل کرنے کے چکر میں اپنی اصل ترجیحات بھول جاتے ہیں۔ ہاں، اچھا، تو میپ بن گیا، اقدار بھی طے ہو گئی، لیکن اگر پھر بھی بندہ سوچتا ہی رہے تو؟ تحریر میں زیادہ سوچنے کو دماغ کا انرجی زومبی کہا گیا ہے۔ بالکل، یعنی یہ آپ کی ساری ذہنی توانائی پی جاتا ہے اور بہترین پرفیکٹ فیصلے کی تلاش میں وقت الگ ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے فیصلہ فیوز سیٹ کرنا۔ فیصلہ فیوز؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ یعنی ہر فیصلے کے لیے ایک وقت کی حد مقرر کر لیں۔ وقت کی حد؟ جی، چھوٹے فیصلے جیسے آج کیا پکانا ہے اس کے لیے شاید 5 منٹ کافی ہوں۔ ہاں، ورنہ تو اسی میں گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ بالکل، اور بڑے فیصلے جیسے نوکری بدلنی ہے یا نہیں اس کے لیے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ رکھ لیں۔ لیکن کیا اس سے دباؤ نہیں بڑھے گا یا جلد بازی میں غلط فیصلے کا ڈر؟ نہیں، دیکھیں، نقطہ اہم ہے۔ مقصد جلد بازی بالکل نہیں، مقصد ہے غیر ضروری تاخیر سے بچنا۔ اچھا، جو وقت آپ نے مقرر کیا ہے اس میں آپ اپنے بنائے ہوئے میپ کو دیکھیں، اپنی اقدار کو سامنے رکھیں اور فیصلہ کریں۔ اور اگر وقت ختم ہو جائے اور سمجھ نہ آئے تو پھر تحریر کہتی ہے گٹ چیک کریں، یعنی اپنے دل کی آواز سنیں، اندرونی احساس پر بھروسہ کریں۔ تو یہ دباؤ نہیں، یہ ایک ڈیڈ لائن ہے جو آپ کی سوچ کو فوکس میں رکھتی ہے۔ ہاں، سمجھ گیا۔ تو فیصلہ ہو گیا، وقت پر بھی۔ اب کیا کام ختم؟ تحریر میں ایک چوتھا قدم بھی بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، آخری قدم، اور وہ ہے اپنے فیصلوں کو ٹریک کرنا اور اپنی کامیابیوں کا جشن منانا۔ ٹریک کرنا مطلب لکھنا؟ ہاں، جب آپ اپنے فیصلوں کو لکھتے ہیں نا، مثلاً آج نئی نوکری کی آفر قبول کی یا صحت مند کھانے کا پلان شروع کیا، تو دماغ اسے ایک کامیابی سمجھتا ہے۔ اچھا، مصنف اسے فیصلہ سٹریک کہتا ہے، یعنی لگاتار کامیاب فیصلے کرنے کا سلسلہ۔ آپ ایک نوٹ بک یا ایپ میں اپنی فیصلوں کی جیت لکھتے جائیں۔ اور اس کا فائدہ؟ ہفتے میں ایک بار ان کا جائزہ لیں، اس سے مثبت احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی فیصلہ مان لیں غلط ثابت ہو جائے تو اسے ناکامی نہ سمجھیں، اسے سیکھنے کا موقع سمجھیں، دیکھیں کہ کیا بہتر ہو سکتا تھا اور بس آگے بڑھیں۔ یہ پورا عمل، فیصلے لکھنا، ان کا جائزہ لینا،
ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद एतमादी बढ़ाता है, मुस्तकबिल के फैसले और बेहतर होते जाते हैं। तो ये सिर्फ फैसला करने का तरीका नहीं बल्कि एतमाद बनाने का भी जरिया है। बिल्कुल। तो खुलासा करें तो बेहतर फैसलों के लिए ये 4 कदम हैं। पहला, फैसला मैप से सूरत हाल वाज़ेह करना। जी। दूसरा, अपनी इक़दार को समझकर फिल्टर लगाना। तीसरा, वक्त की हद मुकर्रर करना यानी फैसला फ्यूज। सही। और चौथा, अपने फैसलों को ट्रैक करना और कामयाबियों को नोट करना। बिल्कुल, ये निजाम वाकई फैसला साजी को एक मुनज्जम और कम दबाव वाला अमल बना सकता है। तहरीर का अंदाज तो खैर पुरजोश है ही, लेकिन इसके पीछे जो हिकमत अमली है वो बड़ी ठोस और अमली है, जो रोजमर्रा जिंदगी में काफी काम आ सकती है। यकीनन। और सामिन के लिए एक सोचने की बात ये भी हो सकती है कि अगर इस निजाम को मुस्तकिल अपनाया जाए तो सिर्फ फैसले ही बेहतर नहीं होंगे बल्कि शायद जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी इसका मुस्बत असर पड़े। जैसे ज़हनी सुकून पर या अपने बड़े मुकासिद तक पहुंचने की रफ्तार पर। बिल्कुल, इस पर गौर किया जा सकता है।